میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں. اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے ان کے رازوں کو پکڑ لینا، یہ اگر پھر دنیا حسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو صحیح. دیکھو بات سنو، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہو گئی، اب تھیلوں پہ کام آ گیا. میں نے 2.5% کا ایک پیکج بتایا تھا سال پہلے. آج بھی کتنے بے شمار لوگ ہیں جو 2.5% نکال رہے ہیں اپنی تنخواہ میں سے، یا اپنی روز کی آمدنی میں سے، یا اپنی سالانہ آمدنی میں سے، اور وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ ہدیہ کی نیت کر کے، تاکہ اگر کسی کو دیں تو شرعاً جائز ہو. 2.5% اس کے میں نے بڑے تجربے دیکھے ہیں، اس کا میں نے بہت رزلٹ دیکھا ہے، بہت کمال دیکھا ہے، بہت تجربے، بہت رزلٹ اور بہت کمال. اس 2.5% اپنے مال میں سے 2.5%، اپنی آمدنی میں سے 2.5% جس نے بھی نکالا ہے نا، اس کا رزق بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا. ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ مجھے ایک جگہ کی ضرورت تھی، جگہ کی ضرورت، اور وہ جگہ تھی 19 کروڑ کی. میں نے 19 کروڑ کا 2.5% پہلے نکال دی. ضرورت تھی، مل نہیں رہی تھی، سودا بھی نہیں ہوا تھا، بس ایسی پتہ تھا. میں نے نکال کے ایک طرف رکھ دیا، اللہ سے عرض کیا اللہ 2.5% نکال دیا آپ کو دے. عجیب بات، اللہ سے سودا کیا. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، او کوئی ہے جو ہمارے ساتھ تجارت کرے اور ہم تجارت کے سچے اور کھرے ہیں. کیوں؟ جو میرا رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے وہ خود خیانت کیسے کر سکتا ہے. پہلے رکھ لیے پیسے اٹھا کے وہ مفلسین کے لیے، اور ایسے مفلس جو سوال نہ کرتے ہیں، خیال کرنے. چوراہوں پہ کھڑے ہونے والے، گھر گھر مانگنے والے، سوال کرنے والے، ان میں 99 اور 100% وہ ہوتے ہیں جن کے بڑے طاقتور بینک بیلنس ہوتے ہیں. یا اللہ میں نے یہ نکال دیا، آپ دے دے. اب جھولی بچھا کے بیٹھ گیا، دے آپ اپنے خزانے غیب سے. نہ میں سونی نہ دولت پلے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس تو ہی تو ہے، تو ہی تو. اور وہ کہنے لگے مجھے ملا وہ، اور حیرت انگیز طور پہ ملا 2.5% اپنے مال میں سے. آپ کے پاس تھوڑا مال ہے کیا حرج ہے، زیادہ مال ہے کیا حرج ہے. 2.5%. اگر پھر دنیا حسنتا چاہتے ہیں، میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں. اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے ان کے رازوں کو پکڑ لینا، یہ اگر پھر دنیا حسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو صحیح. دیکھو بات سنو، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہو گئی، اب تھیلوں پہ کام آ گیا. تھیلی، اب تھیلے، بڑے بڑے بیگ. اگر جیب بھرنی ہے نا، تو اس جیب سے نکال کے اس کریم کے خزانے میں دو جو لوٹانا اچھی طرح جان. یاد رکھ، جو لوٹانا اچھی طرح جان. 2.5% نکالے. آپ کی آمدنی کم سے کم جتنی بھی ہے اس کا 2.5% نکالے. مجھے کئی لوگوں نے کہا 2.5% سے ہم نے جب دیکھا اللہ نے اتنا زیادہ دیا، 5% نکالنا شروع کیا. 5% سے اللہ نے اور بڑھایا، پھر 10% نکالنا شروع کیا. مجھے کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیا، آگے بڑھایا. اچھا اتنا دیا تو اتنا ملا، اتنا دیا تو اتنا ملا. یہ فی دنیا حسنتوں کے میں گر بتا رہا، یہ فی دنیا حسنتوں کے میں سیڑھیاں بتا رہا، یہ فی دنیا حسنتوں کے فیض بتا رہا ہوں کہ آپ ترقیاں کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں. یاد رکھیے گا میرا رب بڑا قدردان ہے، اور جو بندہ کر کے دے اور رب نہ لوٹائے یہ ممکن ہی نہیں. جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے. دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، محشر بھی ہے، مر کے دے. 2.5% کا بڑا رزلٹ ہے. کسی کو ملا 2.5% کا رزلٹ؟ کیا ملا؟
کہنے لگے میرے والد اپنے ہر کام میں 2.5% نکالتے ہیں، آج تک کمی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ایک لفظ کہا خیر و برکت ہوئی، دوسرا لفظ کہا جیب بھری رہتی ہے، تیسرا لفظ کہا لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، کبھی مجھے نہ دینا 2.5%، اور کبھی کپڑا جو سڑکوں پہ کپڑے لگا دیں، جو اشتہار لگا دیں، کبھی نہ دینا، غلطی نہ کرنا۔ 2.5% تول کے نکالنا اور دینا بھی تول کے۔ اور کن کو دینا ہے؟ رشتہ داروں کو۔ کون سے رشتہ دار؟ جو غریب ہیں، چاہے وہ دشمن ہوں، حاسد ہوں، انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے برا بھلا کہا، انہوں نے میری نسلوں کو ذلیل کیا، انہوں نے میرے باپ دادا کو خوار کیا، پر آج غریب ہیں، آج ضرورت مند ہیں، چپکے سے، احتیاط سے انہیں دو۔ کیوں؟ قرآن نے دینے کے جو درجے بتائے ہیں وہ ہیں وَبِذِل قُرْبَى پہلا درجہ، وَالْيَتَامَى دوسرا درجہ، وَالْمَسَاكِينَ تیسرا درجہ، اور چوتھا درجہ ہے مسافر پردیسی وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ پہلا درجہ کون سا؟ رشتہ دار۔ صلہ رحمی کر لینا۔ صلہ رحمی میں اللہ عمر بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے، لمبی عمر دے گا، صلہ رحمی میں مال زیادہ دے گا، صلہ رحمی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، صلہ رحمی میں صحت ملتی ہے، صلہ رحمی میں آفتیں ٹلتی ہیں، اور صلہ رحمی میں بلیات ختم ہو جاتی ہیں، اور صلہ رحمی میں راہیں کھلتی ہیں۔ صلہ رحمی جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ اولین اور آخرین کے یہ اعلیٰ اخلاق۔ ظلم یہ ہے، زیادتی یہ ہے، آج کا پیر یہ نہیں بتاتا، بہت اللہ کلی سب کی بات نہیں کر رہا، پیر نہیں بتاتا۔ اور کس کو 2.5% کا کیا ہوا؟ موٹر سائیکل لینا تھا اس کا لے لیا، پھر پائدان لگایا تو اس کے 2.5% نہیں دیا، پھر پائدان نے بڑا تنگ کیا۔ 5% کا کہنے لگے میں نے پروگرام بنایا تھا، غیب سے مکان مل گیا لاجواب جی۔ کہنے لگے میں نے موبائل لیا، اس کا 2.5% دیا، 3 سال استعمال کیا، پھر بیچ دیا، جبکہ گھر والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ ہائے ہائے عجب بات کہی ہے۔ کہتے بیماریوں سے بچت رہتی ہے زندگی میں۔ آج جو 50 60 70 80 سال کے اگر بیٹھے ہیں، ان سے ایک سوال کرو، اتنے ڈاکٹر، اتنے حکیم، اتنے میڈیکل سٹور پہلے تھے؟ میں کبھی ہسپتالوں میں جاتا ہوں مریضوں کی عیادت کرنے، پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا ہی ہسپتالوں میں ہے۔ معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہسپتال پہنچی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں 2.5% نکالنے سے بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اور دنیا کا خوش قسمت تاجر کن کے ایک زکوٰۃ نکالے اور کہے بیٹا اتنے لاکھ نکلی ہے اور اتنے اور لگا دو، ذرا چھکتا لگا دو، جو پچھلی زندگی میں نے نہیں دی تھی وہ بھی ہر سال۔ ایک تاجر کو میں نے دیکھا، مجھے بے شمار تاجر ملے ہیں تسبیح خانے کی نسبتوں کے بعد، ایک تاجر کو میں نے دیکھا جو پچھلے اس نے 36 37 سال کی زکوٰۃ نکالی۔ 36 37 سال کی، ہر سال کر کے نکالی۔ میں نے اتنی نہیں نکالی تھی، اس وقت میں اتنا مالدار تھا، لہٰذا اتنی بنتی ہوگی، لہٰذا اتنی زکوٰۃ۔ پھر میرا مال بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا۔ اور رب کا نظام دیکھے، رب کا نظام دیکھے۔ زکوٰۃ، اچھا وہ پہلے زکوٰۃ ادھر ادھر دے دیتا تھا، جو بورڈ لگاتے تھے، کپڑا لگاتے تھے۔ جب مجھ سے اس نے کہنے لگے، میں نے کہا بذل قربا، اپنے رشتہ دار، شریک برادری، وہاں جب دینا شروع کیا ایک دفعہ مجھے وہ صاحب اپنی فیکٹری میں لے گئے، کہنے لگے آپ ضرور دعا کریں۔ کئی عرصے سے کہہ رہے تھے، کسی اور شہر میں ایک دروازہ کھولا، سخت سردی تھی لیکن اس کمرے میں اے سی چل رہا تھا، بڑی سی مشین تھی۔ کہنے لگے مل کے فیکٹری کے جی ایم نے کہا، بڑے مینیجر نے، کہ ہمارا کام بڑھ گیا ہے، ہماری مشینیں آپ آرڈر پورا نہیں کر سکتی، فلاں ملک میں ایک مشین ہے 19 کروڑ کی ملتی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں، منگوا لو۔ انہوں نے کہا یہ پیسے پہلے دینے ہوں گے، یہ پیسے لے لو۔ انہوں نے کہا یہ وہ مشین ہے، اور 19,000 روپے میری زندگی میں ہونا تو بڑی بات کہ میں نے سڑکوں پہ چاک بیچے ہیں، میں نے رسید بک نہیں تو رسید بک یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ یہ مشین میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں،
کہ جب سے میں نے اللہ کو دینا شروع کر دیا، اللہ کہتے جا اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیا۔ ہم کسی کا احسان نہیں لیتے، رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ بڑا غیرت والا غیور ہے، غیور ہے۔ اور 2.5% کا کس کو کیا ملا؟ اون کے بغیر، سود کے بغیر گاڑی ملی جی۔ پہلے کہتے ہیں ملازم تھا 15-16 ہزار، ایسے کم ملازم تھا، اب اللہ کا فضل ہے اپنا کام ہے 2019 میں، اب 22 میں اپنا کام ہے، اور اللہ پاک بہت دے رہا ہے صرف اس 2.5% کی وجہ سے۔ آؤ رب سے سودے کرو، ڈرتے کس چیز کے لیے؟ شہنشاہ سے سودے کرتے ہو، غنی سے سودے کرتے ہو، ہے جو غنی کو دینے والا فرشتہ آوازیں دیتا ہے کہ ایسے غنی کو دینے والا جو لوٹانا سب سے زیادہ جانتا ہے، اور جب لوٹاتا ہے تو 70 گنا زیادہ کر کے لوٹاتا ہے، اور 70 گنا سے مراد 70 نہیں ہے، 70 سے مراد واللہ یضاعف لمن یشاء، ایسا 70 جس کی کوئی عدد نہیں، جس کا کوئی تعداد نہیں، جس کے کچھ نہیں، وہ 70 ہے۔ کہنے لگے 2.5% جس چیز کا بھی میں نے نکالا وہ چیز بچتی بھی ہے پچتی بھی ہے، بچتی بھی ہے پچتی بھی ہے۔ پچنا یہ ہے ہضم ہو جاتی ہے، برداشت ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز زندگی میں سکھ دیتی ہے، سکون دیتی ہے، اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ 2.5% یہ اولاد پیدا ہونے پہ جو عقیقے کا بکرا دیتے ہیں، یہ کتنے فیصد ہوتا ہے ذرا دیکھیں، بچے کا تو قیمت پتہ ہی نہیں۔ جب 2.5% دیں گے پھر زندگی میں اللہ ان حادثوں، ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں سے بچائے۔ 2.5%، اور پھر دنیا حسن، اور یہ 2.5% کم سے کم ہے۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں، خیال کرنا یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو سال کے بعد ہوتی ہے، یہ میں مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے، یا ہفتے کے بعد، یا روزانہ کی آمدنی، یہ جیسے بھی ہے اس میں سے بتا رہا ہوں۔ عجب نسخہ ہے جو رزق مال میں، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے تو وہ 2.5% نکالے، چاہتا ہے کہ رب اس کو پھر دنیا حسنتوں کی سچی تعبیر دکھائے، سچی تفسیر دکھائے، سچے نقشے اور جلوے دکھائے، تو پھر اللہ کو دے اور جھکتا ہے، حشر دے، ذمہ دار۔ میں تو اپنی الحمدللہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میرے جذبے، میری نیت میرا اللہ جانتا ہے۔ میرا خاندان در خاندان، میرے خاندان میں تجارت بھی ہے، اور زراعت بھی ہے، اور درویشی بھی ہے، خاندان خاندان۔ میرے خاندان میں تو زندگی میں آج تک عشر دیا تو پورا دیا۔ 2.5% رزق کے خزانے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے ایسے آتا ہے، ایسے آتا ہے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے۔ اور کس کو کیا ملا 2.5%؟ کہنے لگے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، انہوں نے ایک سوئی بھی نہیں لئی، اور میری بیٹیاں کاروں میں گھوم رہی ہیں۔ 2.5% اپنی نسلوں کے کام آتا ہے، 2.5% نسلوں کی برکت کا ذریعہ ہے، 2.5% نسلوں کی خوشحالی ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے عزت دولت رزق ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے شان و شوکت ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے تونگری ہے، اور 2.5% نسلوں کے مال کا، نسلوں کی جان کا، نسلوں کی آبرو کا، اور نسلوں کی خوشحالیوں کا ذریعہ ہے 2.5%۔ 2.5% آپ کا جتنا ہے بس اس سے زیادہ نہ نکالیں، کوئی حرج نہیں، کیا ہے، لیکن یہ 2.5% سنبھال کے رکھیں۔ 2-3 دن پہلے جا رہا تھا اجمیری محل، سڑک پہ کہیں میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا، پیسہ نہیں ڈالر کمائے۔ میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا، نظر ایسے پڑھی تو لکھا ہوا تھا کہ پیسہ نہیں ڈالر کمائے۔ میں نے کہا بات تو بڑی کام کی ہے، پیسے کی طاقت اور پیسے کی حیثیت تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، اور ڈالر کی حیثیت اور طاقت تو بڑی ہے، تو ہم تو پیسہ نہ کمائیں ڈالر کمائیں، پیسے کی حیثیت تو بہت تھوڑی ہے۔ اور ڈالر سے مراد کیا ہے؟ مال زیادہ ہے، ڈالر سے مراد یہ ہے رزق زیادہ ہے۔ پیسہ ہوگا جان بناؤں گا، مال ہوگا کام بناؤں گا، پیسہ ہوگا لوگ عزت کریں گے، پیسہ ہوگا میری ہر جگہ شنوائی ہوگی، پیسہ ہوگا میری حیثیت ہوگی، اور مال اور پیسہ ہوگا تو من چاہی زندگی گزار سکوں گا، من چاہی زندگی گزار سکوں۔ اس سے مراد یہ ڈالر ہے۔ جو لکھا ہوا تھا پیسہ نہیں ڈالر کمائیں، وہ ٹھیک لکھا ہوا تھا،
رزق واسع اللهم انی اسألک رزق واسع، یہ ہے پیسہ نہیں ڈالر کا. اللہ وسیع رزق عطا فرما. اللہ میں تجھ سے وسیع رزق مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے برکت مانگتا ہوں. وسیع رزق، اور وسیع رزق نا اللہ کو دینے سے ملتا ہے، لینے سے نہیں ملتا، لوگوں سے لینے سے نہیں ملتا. وسیع رزق ہمیشہ اللہ کو دینے سے ملتا. یاد رکھیے، بڑی کام کی بات ہے. اگر آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں اور پیسہ کمانا نہیں چاہتے تو اللہ کو دینے کا کوئی نظام بنائیں اور سوال کا نظام ختم کریں، لینے کا نظام ختم کریں. زکوٰۃ کے نام پہ دینا، ذمہ دار عشر کے نام پہ دینا، اپنے مال کی زکوٰۃ، اپنی چیزوں کی زکوٰۃ دینا اور عشر کو دینا، ہدیہ اور صدقہ دینا، یہ دینے کا نظام. جب دینے کا نظام بنائیں گے پھر آپ پیسہ نہیں ڈالر کمائیں گے. ہمیشہ اصول ہے دینے والے کو ملا ہے، لینے والے کو کبھی نہیں ملا. جس کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہوتی ہے وہ خالی زندگی گزارتا ہے، اور جس کی نظر اللہ کے خزانوں پہ ہوتی ہے وہ بھری زندگی گزارتا ہے. سخی کبھی مال کی بنیاد پہ سخاوت نہیں کرتا. یہ میرے فکر کو ہمیشہ یاد رکھیے گا جو اب بول رہا ہوں. سخی کبھی مال کی بنیاد پہ سخاوت نہیں کرتا. سخی ہمیشہ وعدوں کی بنیاد پہ سخاوت کرتا ہے. وعدوں کی بنیاد. اللہ اس کے حبیب نے جو وعدے کیے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وعدے کیے ہیں، سخی ہمیشہ وعدوں کی بنیاد پہ، وعدوں کی بنیاد پہ سخی ہمیشہ سخاوت کر. اس لیے کہا بزرگی با عقلست نہ بسالست. بزرگی کا تعلق عقل سے ہے. یہ نہیں ہے کہ بوڑھا ہوگا اور بوڑھا ہونے کے بعد وہ عقل مند ہوگا، نہیں. وہ اللہ جس کو جوانی میں دے دے. بزرگی با عقلست نہ بسالست، تونگری با دل است نہ با مال است. تونگری کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے. لاہور میں ایک کھرب پتی پارٹی ہے، میرے ساتھ حج پہ ایک صاحب تھے. کہنے لگے پہلے وہ ہماری فلیمنگ روڈ، لاہور کا پرانا اندرون شہر کا ایک فلیمنگ روڈ ہے، کہنے لگے یہاں ہماری دکان پہ ان کی دکان ہوتی تھی، اور ان کو کہتے تھے حج کر لے پلوان جی، حج کر لو. کہا کہ اگر میں حج پہ گیا میرے بیٹے مال دولت اجاڑ دیں گے، ساری زندگی حج نہ کر سکا، اور مرنے کے بعد چند ہزار چھوڑے، اولاد کو اتنا ملا کہ اولاد کروڑوں اربوں میں چلی گئی، لیکن حج کی توفیق نہ ہوئی. تونگری با دل است نہ با مال است. اس کا تعلق دل سے ہے. مالدار ہو نہیں، اس کا تعلق مال سے نہیں ہے. اللہ کے خزانوں سے ملے گا، اللہ کے خزانوں سے دے کر. یاد رکھیے کبھی بھی اللہ کے خزانوں سے لینا چاہتے ہیں اور کہیں کہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر، کبھی نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے آج میں 2 راستے بتا. میں بھی کوشش کروں کہ ان راستوں پہ آ جاؤں، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی محتاج ہوں. 2 راستے بتاتا ہوں. ایک اعمال کا راستہ ہے، اعمال نبوی، برکت والے اعمال. ایک راستہ اعمال کا ہے اور ایک راستہ مال کا ہے کہ اللہ کے خزانے میں اپنا مال جمع کر. 2 راستے ہیں اللہ سے لینے کے. اس کے علاوہ تیسرا راستہ ہے ہی نہیں. اللہ سے لینے کے 2 راستے، تیسرا راستہ ہے ہی نہیں. ایک راستہ اعمال کا راستہ. کون سے مسنون اعمال ہیں جن کے کرنے پہ اللہ اور اس کے حبیب نے وعدے کیے؟ یہ پڑھو گے یہ ہوگا، یہ ذکر کرو گے یہ ملے گا. اللہ اور اس کے حبیب نے وعدے کیے ہیں. کملی والے کے وعدے سچے، کملی والے کا رب سچا، اور کملی والے اور رب کے درمیان وہی لانے والا جبریل سچا، اور یہ وہی سچ. کون سے عمل پہ وعدے ہیں برکت کے؟ کون سے عمل پہ وعدے ہیں خزانوں کے ملنے کے؟ اور کون سے عمل پہ وعدے ہیں اللہ کے خزانوں سے لینے کے؟ کون سے عمل پہ وعدے؟ وہ عمل تلاش کریں. اور یہ تصویح خانہ سال سے ان اعمال کو بانٹ رہا جن اعمال پہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے وعدے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے ملنے کے وعدے ہیں. اور اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا. اللہ سچا اور اللہ کا وعدہ سچا. کون سے عمل ایسے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے ملنے کے وعدے اس میں موجود ہیں؟ تو کر، اللہ تجھے دے گا. پر میں جو بندہ گھر سے نکلے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوا جائے اور جاتے جاتے آیت الکرسی پڑھے جب تک تونگری نہیں آئے گی اللہ موت نہیں دے گا. وعدے ہیں. گھر سے چل، فجر کی نماز پڑھتا ہوا چل اور آیت الکرسی پڑھ اور پڑھتا جا. کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. جب تک اللہ تجھے تونگری کے خزانے نہیں دے گا، اللہ تجھے تونگری کی علامات نہیں دے گا، اللہ پاک اس وقت تک تجھے موت نہیں دے گا. ہم کوڑے میں سے، گند میں سے، ڈھیر میں سے رزق تلاش کرتے ہیں، لوہا، لکڑی، گتا چیزیں
کسان زمین میں سے رزق تلاش کرتا ہے، اور مجھے اس دن ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں سونار کی مٹی لیتا ہوں، ان کے دکان کی مٹی لیتا ہوں، اور مٹی لے کر پھر میں اس میں سے سونا تلاش کرتا ہوں اور سونا نکالتا ہوں۔ مٹی میں سے رزق تلاش کرتے ہیں۔ کیا وہی میں رزق نہیں ہے؟ اللہ کے امر میں رزق نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب نے جو رزق کے خزانے دیے ہیں، جو برکتوں کے خزانے دیے ہیں، جو خیروں کے خزانے دیے ہیں، ان میں رزق کیسے نہ ملے؟ ہم نے برکتوں کو تلاش نہیں کیا۔ پھر اگر کسی کو برکت کا ذرہ مل گیا تو پھر ہم دوربینیں لگاتے ہیں، کہاں سے آیا مال، کہاں سے رہا؟ سونا بناتا ہوگا، چاندی، ہیرے، لوگوں کا مال، ٹھگ، سمگلنگ، فراڈ، دھوکہ، نوسر بازی۔ پھر مختلف ہماری لیبارٹری ٹیسٹ بتاتی ہے، کسی کو کیا ٹیسٹ بتاتی ہے، کسی کو کیا بتاتی ہے۔ اللہ کے خزانوں سے برکت والے اعمال کر کے لینا نہیں آیا۔ جب لینا نہیں آیا، پھر اگر کسی کو برکت والے اعمال کر کے اللہ غیب کے خزانے سے رزق کے دروازے دیتا ہے اور کھولتا ہے، تو چونکہ بچپن سے ماں نے کہا تھا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کہا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ کیا بنو گے؟ کہا میں پائلٹ بنوں گا۔ کیا بنو گے؟ کہا میں مالدار بنوں گا۔ اور ماں باپ نے بچپن سے بچپن تک زندگی میں پہلے دن سے یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں بتایا، اور من کی دنیا میں یہ بات ڈالی نہیں کہ میں بڑا ہو کے اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنوں گا اور مخلوق میں تقسیم کرنے والا بنوں۔ انما انا قاسم، انما انا قاسم، میرے کملی والے نے فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرا اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔